بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل زمین کے نام پیغام۔ اے میری اس تحریر کو پڑھنے یا سننے والے زمین کے باسیوں، تم دیگر لوگوں کو بتا دو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نادانی اور جہالت کا پردہ ہٹ جائے تو تم ہماری آنکھوں اور دلوں میں چھپے غم و اندوہ اور حسرتوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہو۔ اے دنیا کے زندہ لوگوں، مجھ جیسے بے تقوی اور خدا کی یاد سے غافل لوگوں سے درس عبرت حاصل کرو۔ ایسے اعمال کے ارتکاب سے بچو جن کی وجہ سے تم خود آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ اے اہل دنیا، اگر تم وہ چیزیں دیکھ لیتے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو تمہاری حالت اس عورت کی مانند ہو جاتی جس کا جوان بیٹا مر چکا ہو، جو غم میں پاگل ہو کر اپنا سر اور سینہ پیٹتی ہے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں زار زار روتی ہے۔ تم اس جہان کا منظر دیکھ لیتے تو حیران سرگرداں ہو کر جنگلوں میں نکل جاتے اور اپنے برے کردار پر ندامت کے آنسو بہاتے۔ اس منظر کو دیکھنے سے تمہارے ہوش و حواس اڑ جاتے اور تم پریشان حال ہو کر اپنے مال و متاع کو بھول کر صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کر لیتے۔ اے انسانوں، جان لو کہ تم نے آخر ایک دن اس دنیا اور اس کی نعمتوں سے کنارہ کش ہونا ہے۔ تمہیں ایک دن اس رنگین دنیا سے جدا ہو کر اس راستے پر روانہ ہونا ہے جس پر ہم روانہ ہوئے تھے۔ ہم زندگی میں بہت طاقتور اور تندرست تھے، لیکن ایک دن ہمارے بے جان جسم کو دوسروں نے تابوت میں رکھا اور خاموشیاں یعنی قبرستان کی طرف لے گئے۔ ہم قبر میں جا کر اپنے اعمال و افعال کے مہمان بن گئے۔ تمہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں زمین سے صرف ایک قبر برابر جگہ اور مال دنیا میں سے صرف ایک کفن کا کپڑا نصیب ہوا۔ ہمارے اپنے ہمیں یہاں پر گزشتہ مردوں کی گلی سڑی ہڈیوں کا ہمسایہ بنا کر گئے، ایسا ہمسایہ کہ جسے چیخ چیخ کر بھی آوازیں دی جائیں تو وہ نہ آپ کی بات سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ اب موسم بہار کی بارشیں، موسم کی تازگی طراوت ہمیں تازگی اور سرور نہیں بخش سکتی اور ہمارے دل کے اندر چڑھے غم و اندوہ کے زنگ کو صاف نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہم جس طرح برہنہ حالت میں اس دنیا میں آئے تھے، اسی طرح برہنہ حالت میں مٹی تلے جا کر شہر خاموشیوں کے باسی بن جائیں گے۔ اب ہم ایسے شہر کے باسی ہیں جس کے تمام باشندے خوف و وحشت کا شکار ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے درمیان آباد ہیں جو بظاہر تو سو رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عذاب و اذیت میں گرفتار ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمارے ہاں نہیں آتے، ہم سے مانوس نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ہمارے بالکل قریب رہنے کے باوجود ہم سے لا تعلق ہیں۔ اے بندگان خدا، اس وقت تمہارے پاس اچھی فرصت ہے۔ تمہارا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا قلم ابھی چل رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کر لو۔ اس وقت دیندار اور بتقوی لوگوں کی نیکیاں اور اچھے اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں انجام دینے میں کوشاں رہو۔ اس وقت توبہ کرنے والے باایمان لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے حقیقی توبہ کر لو۔ اس وقت پریشان حال، ناتواں اور درد مندوں کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لہٰذا دعا کرو تاکہ تمہاری تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ اے حاکی دنیا کے باشندوں، اس سے پہلے کہ تم اچانک ناگہانی موت کا شکار ہو جاؤ، تمہاری ہستی بستی زندگی ویران ہو جائے، تمہاری دنیاوی ہوا اور ہوس کے چشمے سوکھ جائیں، اپنی آخرت اور عالم برزخ کے بارے میں جو سوچو تمہیں ہر حال میں وہاں ہی جانا ہے۔ اے دنیا کی رنگینیوں میں غرق لوگوں، اگر اس دنیا میں تم قبر اور قیامت کی یاد نہیں کرو گے تو ملک الموت سے تمہارا سامنا کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر تمہیں اس کی ملاقات بہت گراں گزرے گی۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اذیت دے کر تمہاری روح قبض کرے گا۔ وہ تمہاری بولتی زبان کو بند اور تمہارے اپنوں کو تم سے دور کر دے گا۔ ملک الموت تمہارے ان وارثوں کو خوشحال و مسرور کر دے گا جو تمہاری زندگی میں نہ تو تمہارے کام آتے تھے اور نہ تمہارے دکھ و درد پر کوئی پرواہ کرتے تھے، نہ ہی آنسو بہاتے تھے۔ اے غافل انسانوں، اس زندگی کے دھوکے میں نہ آنا جیسا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آئے دن کسی کے جنازے کو کندھا دے کر اسے قبرستان بھی لے جاتے، سپرد خاک بھی کر دیتے، لیکن خود اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ہم نیک اعمال بجا لا سکتے تھے لیکن ہم نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر جہالت اور غفلت کی نذر کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، ہم جب تک زندہ تھے ہم نے خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ بے شمار ان گنت نعمتوں کی قدر نہیں کی اور جنت کی لذات سے بہرہ مند ہونے کے لیے کوئی صحیح کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے ہم دنیا کے گندے جوہر میں آلودہ ہو کر ان کی نجاستوں میں غرق رہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دنیا ہی ہماری تمام توجہات کا مرکز تھی، ہم اس میں اس حد تک کھو گئے کہ ہماری چشم بصیرت اپنی بینائی کھو بیٹھی۔ ہم خدا کی عطا کردہ بے حد نعمتوں سے منہ موڑ کر گناہ اور برائی سے اپنا دامن آلودہ کرتے گئے۔ ہم موت سے مکمل غافل تھے لیکن موت لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں تھی۔ ہم مردہ لوگوں کو اپنے کاندھوں پر لا کر سپرد خاک کرتے، ہمیں بخوبی معلوم تھا کہ اب ان مردہ لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب یہ نیک اعمال نہیں بجا لا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے درس عبرت نہیں لیا اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ افسوس، یہ عمر کتنی جلدی گزر گئی، لمحے، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے اور سال کتنی تیزی سے گزر گئے اور وہ حقیقت ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی جس کا نہ تو ہمیں کوئی انتظار تھا نہ ہمارے دل میں اس کی کوئی یاد تھی۔
جن چیزوں پر ہم جان چھڑکتے تھے وہ ہمارے لیے زنجیر بن گئی، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ اس دنیا کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ موت کے وقت ان زنجیروں کو توڑنا کتنا دشوار تھا۔ ہم اپنی عیش و عشرت سے بری لطف و اندوز زندگی کو کیسے خیر آباد کہہ سکتے تھے؟ ہم تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے، ہر جگہ ہماری آہو بھگت ہوتی تھی، ہم تو اتنی دولت کے مالک تھے، ہم نے بڑے لمبے منصوبے بنائے ہوئے تھے، ہم ان تمام چیزوں سے کیسے جدائی اختیار کر سکتے تھے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ مٹی کبھی بھی انسانوں کو کھانے سے سیر نہ ہوگی، یہ ایک ایک فرد کو اپنا لقمہ بنا کر چھوڑے گی۔ ہمیں یہاں آ کر اپنے برے کردار دنیا میں انجام دیے ہوئے برے اعمال کا بدلہ مل گیا اور ہمیں ہر عمل کی منصفانہ سزا مل گئی۔ جس آگ میں ہم جل رہے ہیں اس کا اس دنیا کی آگ سے کسی بھی لحاظ سے موازنہ نہ کرنا۔ موازنہ کرو گے تو غلط ہے۔ اگر دنیا کی تمام آگ جلانے والی چیزوں کو جمع کیا جائے اور انہیں ان کی حرارت کے 70 گنا مزید حرارت دے کر شعلہ ور کیا جائے تو بھی وہ آگ روح کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہاں کی آگ جسم اور روح دونوں کو جلاتی ہے۔ تمہاری دنیا کی آگ پہلے کسی بھی چیز کی بیرونی سطح کو جلاتی ہے، پھر اندر پہنچتی ہے، جبکہ یہاں کی آگ پہلے دل کے اندر شعلہ ور ہوتی ہے اور بعد میں باہر کی جانب جاتی ہے۔ دنیا کی آگ 1500 درجے سینٹی گریڈ پر پہنچ کر پہاڑ، لوہے، فولاد اور دیگر بہت سی چیزوں کو پگھلا کر پانی بنا دیتی ہے، جبکہ جس آگ میں ہم گرفتار ہیں وہ اس سے 50,000 گنا گرم ہے۔ اے لوگو، وہ اولاد کتنی بدبخت ہے جو اپنے آگ میں جلنے والے باپ کی پیروی کرتی ہے۔ اس طرح کے والد کی راہ پر چلنے کی وجہ سے اس کی تاریکی اور وحشت میں نہ تو ہمارا کوئی دوست ہے، نہ اس کاٹ کھانے والی تنہائی میں کوئی ہمارا مونس اور ہمدرد ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے بے دینوں کی صحبت میں رہے، جس سے ہمارا ایمان کمزور سے کمزور پڑتا گیا، ہم شیطان کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اگر ہم آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھ کر نیک اعمال انجام بجا لاتے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے، گناہوں کے پیچھے دیوانہ نہ بھاگتے، امور خیر میں پیش ہوتے، تو جب ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی جاتی تو اسے دل و جان سے قبول کر لیتے، تو اس صورت میں ہمارے دلوں میں آخرت کی یاد بسی ہوتی اور ہمارا مقام جنت الفردوس میں ہوتا۔ لیکن افسوس کہ میں نے بیدار ہونے میں بہت دیر کر دی۔ میں اس وقت ہوش میں آیا جب موت میرا دامن تھامے میرے مقدر کا گلا گھونٹ کر میری زندگی کے کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس پتھر دل پر افسوس، اس خود غرضی سے خدا کی پناہ، ہائے وہ جہالت و نادانی، ہائے وہ لا علمی اور ہائے وہ بے حیائی۔ کیا 1,24,000 انبیاء اعظام کے فرمودات ہماری ہدایت کے لیے نہیں تھے؟ کیا ائمہ معصومین اور دینی پیشواؤں کی رہنمائی ہماری راہ راست پر لانے کے لیے نہیں تھی؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا حساب و کتاب کے بعد ہم جنت دوزخ کے حقدار نہیں بنیں گے؟ کیا یہ سب کچھ ایک افسانہ ہے؟ اے دنیا کے تندرست لوگو، اس تندرستی اور صحت و سلامتی کی قدر جانو، اس دن کے لیے نیک اعمال بجا لاؤ جس میں ہم تہی دامن اور بدحالی کا شکار ہیں۔ اے اس حاکی دنیا کے زندہ لوگو، اپنی اس زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے برزخ کی دنیا کے بارے میں کچھ کر لو، کیونکہ تمہیں بہت خطرناک پیچ و خم سے پر اور ڈھلوان بلندیوں سے بھرا ہوا راستہ طے کرنا ہے۔ اے دنیا والو، یہ بات جان لو، جو شخص موت سے بھاگتا ہے، موت اسے اس وقت دبوچے گی جب وہ موت سے بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ زندگی موت کی جولانگاہ ہے اور موت سے بھاگنا دراصل خود کو اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ اے دنیا کے مال و متاع پر جان چھڑکنے اور اس پر مر مٹنے والے لوگوں، اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہارے اتنے زیادہ دنیاوی مال و متاع سے تمہارے اپنے حصے میں صرف ایک کفن کا ٹکڑا اور چند گز زمین ہی آئے گی۔ اے لوگو، وہ دن یاد کرو جب ہم لوگ تمہارے ہمسائے یا گھر کے ایک فرد تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، لیکن اب ہم صرف ایک داستان بن کے رہ گئے ہیں۔ بس اب میں ایک جملے میں پوری حقیقت کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دنیا کی اصل حقیقت کو کیسا پایا۔ اس حاکی جسم کی قید سے رہا ہو کر ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی کتنی مختصر تھی اور یہ دوبارہ بھی نصیب نہ ہو گئی۔ ہم دنیا میں دوسروں سے بھی جو سلوک کرتے تھے، یہاں پر ہم سے اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں عذاب بہت دردناک ہے۔ ہم دنیا میں آئے دن نئے سے نیا گناہ کرتے اور معصیت کے میدان میں سب سے آگے ہوتے۔ اے دنیا والو، میں اپنی آخری بات کر کے تم سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی فرصت ہے، اپنی اس باقی ماندہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے موت آنے سے پہلے اپنے قبر اور عالم برزخ اور قیامت کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ اے دنیا والو، جب تمہاری آنکھوں میں نور ہے، تمہارے کانوں کی سماعت کام کر رہی ہے، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ہماری زندگی کی اس ڈائری سے عبرت حاصل کرو اور دین کے دشمنوں اور خدا کی یاد سے بے بہرہ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور ہمیشہ اپنے برے انجام سے ڈرتے رہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ نہ طے کرنا پڑے جو ہمارا مقدر بنا ہے۔ آپ لوگ انبیاء اعظام اور ہادیان برحق کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہوں، جس پر خدا کے نیک بندے چلتے رہے۔ بارگاہ رب العزت میں امید کی جاتی ہے کہ ہم سب لوگ برزخ کا طویل خطرناک نشیب و فراز سے پرسفر سلامتی کے ساتھ طے کر لیں۔ خدائے رحمان الرحیم آپ کو اور آپ کے دین کو گمراہوں، نفسانی خواہشات اور انس و جنس کے شیطانی شر سے امان عطا فرمائے۔ سفرنامہ برزخ کی تحریر، مورخہ 18 نومبر 2003
بے مطابق 23 رمضان مبارک 1444 ہجری کو اختتام پذیر ہوئی۔ مؤلف کتاب خزاں نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔